السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کے تیسرے دن کا یہ تیسرا سبق، جس کا عنوان ہے رمضان المبارک کی بے حرمتی کا انجام۔ دینی شعائر، مذہبی علامت، نیکی اور بھلائی کی قدر کرنا اور ان کی عظمت و حرمت کو گلے سے لگانا نیکی اور سعادت مندی کی علامت ہے۔ اس کے برعکس ان چیزوں کی ناقدری اور ان کی حرمتوں کو پامال کرنا نہایت شقاوت اور بدبختی کی علامت ہے۔ رمضان المبارک کی عزت اور توقیر پر جہاں ڈھیروں نیکیاں ملتی ہیں، وہیں اس کی بے حرمتی کرنے پر دردناک عذاب کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس نے اس ماہ مبارکہ میں کوئی نشاور چیز پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس میں گناہ کیا تو اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے اعمال کو برباد فرما دے گا۔ پس تم ماہ رمضان المبارک میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور لذتیں حاصل کرو، اور اپنے لیے 1 مہینہ خاص کر لیا۔ پس تم ماہ رمضان المبارک کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مقدسہ میں ان حرام کاموں کو کرنا۔ پھر فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان المبارک تک اللہ رب العزت اور جتنے اس کے فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ پس اگر یہ شخص اگلے رمضان کو پانے سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ بچے گی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے گی۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ مقدسہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، اسی طرح گناہوں کا معاملہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک بار امیر المؤمنین حضرت مولائے کائنات علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بالکل تر و تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، اس میت کے حالات مجھ پر منکشف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً قبول ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردہ کے درمیان جتنے بھی پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہیں اور رو رو کر آپ کرم اللہ وجہ الکریم سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، اے علی، میں آگ میں ڈوب رہا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے وحشتناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ نے اللہ رب العزت یعنی بارگاہ پروردگار میں یہ عریضہ پیش کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کی نہایت عاجزی کے ساتھ، اے اللہ، اس میت کی بخشش فرما دے۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، آپ اس کی سفارش نہ فرمائیے، کیونکہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزہ
رکھ لیتا مگر راتوں میں گناہوں میں مبتلا رہتا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ میری لاش تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے سامنے رسوا نہ فرما، اس کے بے بسی پر رحم فرما اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے کہ اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور ندا آئی، اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا ہے، چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ اس واقعہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ رمضان المبارک کا احترام بھی مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو رمضان کی بے حرمتی سے بچائے اور رمضان المبارک کی خوب عزت و تعظیم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو سماعت کرنے کے بعد میں اپنے تمامی ان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را رمضان المبارک کی تعظیم و توقیر بجا لائیں، ہرگز کسی بھی طرح کا فعل حرام، کوئی بھی گناہ کرنے سے اپنے آپ کو سختی کے ساتھ روکیں، خاص کر رمضان المبارک میں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رہنے کی عادت ڈالیں، جتنا ہو سکے صدقات و خیرات کریں، اعمال خیر کریں، اپنے اللہ کو اور اس کے پیارے حبیب لبیب دو جہاں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کر لیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں بیڑا پار ہوگا اور اللہ کی بارگاہ سے خیر و بھلائی کی دولتیں ہم سب کے سروں پر انشاءاللہ برستی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو، افطار کو، سحری کو، تلاوت قرآن، تراویح کو اور دیگر تمام معمولات اور تمام ذکر و اذکار کرنے کو، تمام تر عبادات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔